صحابی نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے، اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرماتے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور فرماتے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے، اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے، اور فرماتے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت براری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا، اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے، اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر۔ اسی طرح آپ علیہ السلام راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے۔ نیز آپ علیہ السلام صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔